ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب جو کل تک تکبر، گھمنڈ، اکڑ، فرعونیت کا ایک سمبل بنے ہوئے تھے اور کس طریقے سے ان کی گفتگو ہوتی تھی، آج وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے۔ آئیے ذرا اس سلسلے میں ایک پہلے ویڈیو دیکھیں۔ چند ان کی ویڈیو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ دیکھیے، پھر میں آپ سے چند اہم باتیں بھی کروں گا۔ آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میرا ٹارگٹ ہوگا جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کو پر آیا ہوا، وہ ہے آصف علی زرداری۔ نواز شریف، آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے، عام جیل کے اندر ڈالیں گے، تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں۔ شہباز شریف کو ذرا تھوڑا سا پریشر برداشت کرنا پڑے گا۔ میں پورا پلان کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا نا ان کی سلیپنگ پل لے کے رات کو سونا پڑے گا ان کو، جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ نیند مشکل سے آئے گی۔ رانا ثناء اللہ تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں لے کے جاؤں۔ جی آپ نے دیکھا کہ یہ عمران خان، آپ دیکھیں کیسے گفتگو ہو رہی ہے، جیسے گلی کا ایک بدماش گنڈا لوگوں کو تڑیاں دیتا ہے اور یوں ہاتھ پھیرتا ہے۔ یہ ملک کے پرائم منسٹر تھے اور کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو دھمکیاں دی۔ ٹھیک ہے، آپ نے احتساب کریں، آپ قانون پہ عمل کریں، آپ چاہے بڑے سے بڑا کوئی لیڈر ہو، اس کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ کے پاس آپ کو اختیار ہے، آپ حکومت ہیں، آپ کا فرض ہے کہ اگر کسی نے کرپشن کی ہے، غلط کام کیا ہے، مس یوز آف پاور کی ہے، جو بھی اس کی غلطی ہے، جو بھی کرائم ہے، اس کے اوپر آپ ایکشن لیں۔ لیکن وزیر اعظم اس طریقے سے روڈ پہ کھڑے ہو کر، لوگوں کے ساتھ مجمع میں کھڑے ہو کر اس طرح دھمکیاں دے گا تو پھر ان کے لوگ اسی طریقے سے جلائیں گے نا۔ پھر یہ کور کمانڈر آفس جلائیں گے، پھر یہ ریڈیو پاکستان جلائیں گے، پھر جناح جلائیں گے، ایم ایم عالم کو جلائیں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج وہ ایم ایم عالم کا جہاز جلانے والا جو ہے وہ شخص کس طرح معافی مانگ رہا ہے، حالانکہ اس کو عبرت کا نشان بننا چاہیے۔ اس شخص کو جس نے شیر خان کو، جس کے لیے بھارتی میجر نے یہ اس کی پرچی رکھی تھی کہ اتنی بہادری سے یہ لڑا ہے کہ اس کو کوئی آپ تمغہ دیں، پاکستان کی حکومت سے کہا تھا، اور وہ شیر، اس کے مجسمے کو ان پی ٹی آئی والوں نے بری طریقے سے توڑا ہے اور گرایا ہے اور جلایا ہے، اور اب معافی مانگ رہا ہے۔ لیکن انہیں معاف نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، کل محمود مولوی صاحب نے میرے پروگرام میں، جو کہ پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑے فائننسر بھی تھے، پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی تھے، سندھ کے سینئر آپ کے صدر بھی تھے ان کے پی ٹی آئی کے، انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، اور ان کے پی ٹی آئی چھوڑنے کی وجہ دو تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ فوج کے خلاف، وہ فوج جو پاکستان کو مضبوط رکھے ہوئے، پاکستان کے لوگوں کو ایک ساتھ رکھا ہوا، اس فوج کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو ملائن اور تضحیک کی جا رہی ہے، تو مجھ سے برداشت نہیں ہے، یعنی مجھ سے مراد محمود مولوی صاحب۔ دوسرا، یہ ساری سازشیں پاکستان، کیونکہ فوج کو توڑا پاکستان ختم، نعوذ باللہ، تو یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، تو میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا، چاہے مجھے انہوں نے ٹکٹ دے دیا، سب کچھ دے دیا، منسٹری دے رہے ہوں، جو کچھ بھی دے رہے ہوں، لیکن مجھے میرے پاکستان سے بڑھ کر اور میری فوج سے بڑھ کر نہیں ہے۔ بڑی بات ہے، عامر کیانی نے بھی آپ نے دیکھا ہے چھوڑ دیا، یہاں پروونشل اسمبلی میں بھی چھوڑ دیا، اور بھی لوگ چھوڑ رہے ہیں، کئی لوگ جو ہیں معافیا مانگتے پھر رہے ہیں۔ اب وہ کارکن ان کے جو آپ کے برگر ہیرو جنہوں نے جلایا، جن کے دماغ میں عمران خان نے فوج کے خلاف نفرت پیدا کی، دیکھیے یہ بات تو محمود مولوی صاحب نے بھی کل میرے انٹرویو میں مانگا کہ جب میں نے ان کو کہا کہ یہ دیکھیں آپ عمران خان کی سٹیٹمنٹ جو مسلسل جب وہ حکومت سے ہٹائے گئے، انہوں نے فوج کے خلاف کتنی نفرت پیدا کی ہے، تو اس نفرت کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے یہ ریئیکشن آیا، ملک کے باہر بھی ریئیکشن آیا، لوگوں نے، ہمارے جو آرمی جنرلز تھے، ہمارے سپہ سالار رہے جو اس دنیا میں بھی نہیں ہیں، ان کے چہروں کو جوتے مارے، نفرت کی بات کی، دھمکیاں دیں، گالی گلوز،
تضییق کی. میڈیا بھرا پڑا ہے پی ٹی آئی کے پیجز سے جس میں انہوں نے ہماری فوج کی اتنی تضییق کی ہے, اور سپاہی سے لے کر جنرل تک, آرمی چیف تک جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے ان فوجیوں کی تضییق کی ہے. تو یہ کس بنیاد پر؟ اور جب یہ موقع ملا تو لوگوں نے سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا وہ آرمی تنصیبات کو نقصان پہنچایا. تو یہ نفرت کس نے ڈالی؟ تو محمود مولوی صاحب نے بھی کہا کہ یہ ویڈیو دیکھ کے تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ عمران خان ہے. تو عمران خان نے جو فوج کے خلاف آج کہتے ہیں کہ جی فوج میری بچہ ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ بکواس کر رہے ہیں, کون ان کی بات سنے گا؟ اب وہ جو لوگ آج لائن لگا کر دہشت گردی کی عدالت میں موجود تھے, انہوں نے جو رات اس دن سے جیل کاٹے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں کبھی دھوپ میں نہیں نکلتے ہوں گے, کبھی چلایا تو انہوں نے کیوں؟ کیونکہ عمران خان نے ان کو اکسایا, عمران خان کے لیڈرز نے ان کو اکسایا, اور اس اکسانے میں جب یہ مجمع گیا اور اس نے وہ نفرت کا اظہار انہوں نے کیا, جلایا, تو آج جب یہ عدالتوں میں لائے جا رہے ہیں تو ان سے پوچھیے, یہ چیخیں مار رہے ہیں ان کے اور ان کے لوگ, کیونکہ اب جو یہ انسداد و دہشت پر دہشت گردی کی دفعات لگے گی, ان پر آرمی ایکٹ لگے گا, سوچئے ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ سوچ کر ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بیچارے ہلکان ہو رہے ہیں, جو وہ منع کرتے تھے اپنی ان اولادوں کو, ان نوجوانوں کو کہ تم عمران خان کے اس بہکاوے میں مت آؤ. آج وہ خود کارکن کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے بہکاوے میں آ کے ہم نے یہ کام کیا, لیکن کر گئے. اب اگر کسی کو آپ نے قتل کر دیا ہے تو آپ بہکاوے میں آ کے کریں, کسی بنیاد پہ کریں, سزا تو ملے گی. وہ تو اس صورتحال میں آپ نے جو پاکستان کی اہم تنصیبات کو, فوجی تنصیبات کو, اور یہ جو یادگاریں تھیں, یہ جو پاکستان کے کہنا چاہیے کہ فیسز تھے, اس کو آپ نے جلایا. جلاتے وقت آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جب آپ پکڑے جائیں گے تو عمران خان تو آپ سے لا تعلقی کریں گے, اور کر دیا انہوں نے. لیکن جو پکڑنے والے لوگ ہیں جب آپ کو پکڑیں گے اور قانون کی ضد میں آئیں گے تو پھر آپ کی چیخیں نکلیں گی, اور اب چیخ نکل رہی ہے. ایئر کنڈیشن سے آپ نکلتے نہیں تھے, اب آپ جیلوں میں جو ہے نا وہ دھکے کھا رہے ہیں, انسداد و دہشت گردی کی عدالت میں دھکے کھا رہے ہیں, اور ابھی آپ کو آرمی ایکٹ کے تحت آرمی کے اس عدالت میں بھی جانا ہے. تو ان کے اور ان کے رشتہ داروں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں اس وقت ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب, ان کی اپنی بھی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, موقع ملے گا تو یہ شخص اس ملک سے فرار ہو جائے گا. اس نے جو گن کرنا تھا اس ملک میں کر دیا. اب اس کو پتہ ہے کہ اس ملک میں اس کا کوئی آسرا نہیں ہے, حالانکہ یہ بہت سے اور دوسری کوششیں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں, لیکن ان کے اپنے لوگ اب اس کو ساتھ چھوڑنا چاہ رہے ہیں. جہانگیر ترین ایکٹیو ہو چکے ہیں. جہانگیر ترین سے بہت سے لوگوں نے جو ان کے اپنی پارٹی کے ہیں, جو جہانگیر ترین کے ریفرنس سے ان کی پارٹی میں گئے تھے, اور وقتی طور پر عمران خان کی جہانگیر ترین کے ساتھ جو بے وفائی کی عمران خان نے, اور عمران خان پیک پہ آئے, تو یہ لوگ جو جہانگیر ترین نے لا کر ان کو دیے تھے وہ لوگ عمران خان کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئے تھے, اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ زیادتی جو ہوئی تھی اس پر خاموش ہو گئے تھے. آج وہ تمام لوگ جہانگیر ترین کو رابطہ کر رہے ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ایک نئی سیاسی جماعت کی باغ دوڑ سنبھال لیں اور کہیں کہ جی آئیے, تو یہ سب کے سب بھاگیں گے. کیونکہ اب کوئی بھی شخص, اور یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو لوگ سہولت کاری ہو رہی ہے عدالتوں میں, جو سہولت کاری تھی وہ ابھی بھی مل رہی ہے. تو کسی نے بڑے زور سے کہا, بہت سارے لوگوں نے کہا, وکلا بھی شامل ہیں, کہ اب جہاں عمران خان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, جہاں ان دہشت گردوں کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, ان لیڈرز کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے جنہوں نے اکسایا تھا, جنہوں نے منصوبہ بندی کی ہے, ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, تو خدارا ان کا بھی ٹریٹمنٹ کریں جو ان دہشت گردوں کو, ان آپ کے باغیوں کو اور عمران خان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اپنے اختیارات کی بنیاد پر غلط پروٹیکٹ کر رہے ہیں, آئین اور قانون کو توڑ کر پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو ان کا بھی بندوبست ہونا چاہیے. تو بندوبست کون کرے گا؟ حکومت کرے گی. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سہولت کاروں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اور آرمی چیف ISPR کے بیان پڑھ لیجئے,
آرمی چیف کور کمانڈر مخصوص میں بھی انہوں نے یہ بات کی، نیشنل سیکورٹی میں بھی یہ بات طے ہوئی، ابھی انہوں نے وزٹ کیا تھا اس میں بھی ایک بات ہوئی کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا، ایک چیز۔ دوسرا، لوگوں کی، اب عوام کی یہ حکومت سے اور اداروں سے یہ ہے کہ جو سہولت کاری جہاں بھی ہو رہی ہے، چاہے وہ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے ریٹائرڈ فوجی جنہوں نے تنصیبات جلتے ہوئے وہاں اپنی پکچر بنائی، اپنی ویڈیوز بنائی، وہاں پر موجود تھے، یہ وہی چند ریٹائرڈ فوجی ہے نا، ابھی بھاگے ہوئے ہیں، تو ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ان کو بھی آرمی ایکٹ کے تحت ان کا تو زبردست کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور ان کی تمام جو ان کو فیسلٹیز ہے یہ بند ہونی چاہیے، اور ان کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ سویلین کے ساتھ تو ان پر بھاری ذمہ داری ہے، جو تنصیبات چلتے ہوئے جنا ہاؤس کو تصویریں بنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں، تو ایسے جتنے بھی ریٹائرڈ فوجی تھے انہوں نے بھی لوگوں کے دماغ کو اکسانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو عوام کا یہ، قوم کا یہ مطالبہ ہے آرمی چیف سے، آرمی کے اہم ترین جو منصب میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ ان لوگوں کو بھی جو ریٹائرڈ فوجی ہیں جنہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا اور فوج سے نفرت دلائی، اور نہ صرف فوج سے نفرت دلائی بلکہ فوج کے اندر بغاوت کا ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ایسی جگہوں پر جہاں اہم ترین فوجی تنصیبات تھے یہ وہاں موجود تھے اور لیڈ کر رہے تھے، تو ان کا بھی عبرتناک جب سزا ان کو ملنی چاہیے۔ اگر آرمی چیف نے یا فوج نے ان ریٹائرڈ فوجیوں کا علاج نہیں کیا، بڑے نام کے موجود ہیں، امجد شعیب صاحب ہیں، اعجاز اعوان صاحب ہیں، اسی طرح وہ جو ہے وہ کیا نام ہے آپ کے جو ان ریٹائرڈ فوجیوں، علی قلی خان ہیں، ان ریٹائرڈ فوجیوں کے حوالے سے جو گروپ تھا جنہوں نے بار بار پریس کانفرنس کی، جلسوں میں نظر آئے، تو آرمی چیف کا اور فوج کا یہ فرض ہے کہ ان کا بھی احتساب کریں میرٹ پہ، اور ان کو تو ڈبل سزا ملنی چاہیے۔ ایک چیز یہ میں عوام کا اور لوگوں کا اور جو قانونی ماہرین ہیں ان سے جب ڈسکس ہوا، آپ سوشل میڈیا میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کو جنہوں نے دہشت گردی کی ہے، سویلین یا جو دہشت گرد تھے، جو افغانی تھے، جو ٹی ٹی پی تھے، 2 کرمنلز تھے، ان کو تو سزا دیں آرمی ایکٹ کے تحت، لیکن ان پر بھاری ذمہ داری ہے کہ یہ آرمی آفیسر ہونے کے باوجود آرمی تنصیبات کو جلانے اور آرمی کے خلاف نفرت پیدا کرنے اور آرمی کے اندر دڑاڑ ڈالنے میں یہ 3 الزامات ان کے اوپر آتے ہیں۔ آرمی چیف کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جی لوگ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، عمران خان صاحب کے آہستہ آہستہ جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں وہ اب چھوڑتے جا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اب دور ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے کال بھی دی کہ جی ان کو آیا جائے، لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں آنے کو تیار ہے؟ کیونکہ لوگ اب سمجھ چکے ہیں کہ عمران خان صرف اور صرف مفاد ہیں، ان کا اپنا مفاد ہے تو سب کچھ ہے، نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ وہ صرف اپنے لیے سب کو استعمال کرتے ہیں، اور اپنے اقتدار کے لیے وہ ان کارکنوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اپنے سپورٹرز کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اپنے لیڈروں کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں لوگوں کو استعمال کر کے صرف اس لیے کہ یا تو مجھے اقتدار دو یا اس پاکستان کا ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ یہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ایسے پاکستان سے جس میں میں نہ ہوں اور یہ لوگ ہوں اس کو ختم ہی ہو جانا چاہیے، نعوذ باللہ، یہ تو کہہ چکے ہیں یہ صاحب۔ تو اب ان کی عبرت کا وقت ہے۔ بڑے بڑے فرعونیت کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زمیں بوس ہوئے ہیں، خاک میں ملے ہیں۔ آج عمران خان معافیا مانگتا پھر رہا ہے۔ آج عمران خان اپنی تکبر، گھمنڈ اور فرعونیت اور بڑی بڑی باتوں کی بنیاد پہ عبرت کا نشان بن گئے۔ وقت اور ظالم ہونے والا ہے، وقت کو اور قریب آنے دیجیے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔